السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے انتظامیہ کیوں ناخوش ہے، اس حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ آج 9 مئی کا دن ہے اور آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ میڈیا پہ جائیں، آپ کو مختلف چیزیں سننے کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اب obviously بڑی یہ ایک تلخ دن تھا، اس کی بڑی تلخ یادیں ہیں، بہت سارے اس کے اوپر بیانیے ہیں، بہت ساری اس کے اوپر باتیں ہیں، تو کچھ تلخ باتیں بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے مجھے پسند نہ آئے، لیکن وہ ساری چیزیں ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی چیز ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا، یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو کس پیرائے میں ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت۔ ماضی کی ایک مثال ہے کہ کوئی بادشاہ تھا تو اس کے دربار میں ایک درباری تھا، وہ آتا ہوتا تھا اور وہ بادشاہ کو ایسی باتیں سناتا تھا کہ جو بادشاہ کو بڑی اچھی لگتی تھی، کہ جناب بادشاہ جو ہے وہ بہترین بادشاہ ہے، رعایا اس کو بہت پسند کرتی ہے۔ اور جب وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا نا، ان کی تعریفیں کرتا تھا، کبھی چٹکلے سناتا تھا، تو بادشاہ کہتا تھا اس کو 1 مربع زمین الاٹ کر دو، اس کو 4 مربع زمین الاٹ کر دو، اس کو یہ کر دو وہ کر دو، تو وہ بادشاہ اس کو کرتا رہتا، وہ بندہ بھی بڑا خوش ہوتا تھا۔ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا تو وہ ایک دن وہ بندہ آ گیا، کہتے ہیں کہ اس نے بادشاہ صاحب کو سلامت کو کہا کہ آپ روز مجھے اتنی جائیداد الاٹ کرتے ہیں، اتنے ہیرے دیتے ہیں، اتنے زیورات دیتے ہیں، لیکن میں بار بار آپ کے یہ جو وزیر خزانہ ہے اس کے پاس جاتا ہوں، یہ مجھے کچھ نہیں دیتا آگے سے، اس نے ابھی تک کچھ نہیں دیا، اتنے مہینے گزر گئے، تو آج مجھے مجبوراً آپ کے سامنے یہ بات کرنی پڑی۔ تو وہ بادشاہ بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا کہ درباری صاحب، آپ جو یہاں پہ آ کے باتیں کرتے ہیں، آپ کی باتیں میرے کانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، تو مجھے سن کے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر جو میں نے باتیں کی آگے سے کہ آپ کو یہ جائیداد مل رہی ہے، آپ کو وہ مل رہی ہے، وہ آپ کے کانوں کو اچھی لگی ہوں گی، تو لہٰذا آپ کے کانوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے وہ کہا جو آپ کو اچھا لگا، اور میرے کانوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے وہ کہا جو مجھے اچھا لگا۔ اس میں زمین جائیداد کا کون سا چکر ہے؟ وہ تو بس ساری باتیں تھیں، جو آپ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ کون سی ساری سچ تھیں؟ تو ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت ہر کوئی اپنے اپنے کان جو ہے وہ خوش کر رہا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا نیریٹو لے کے چل رہا ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ کے پیجز پہ جائیں، میڈیا پہ جائیں، وہاں پہ تحریک انصاف کو اس وقت انتشار پسند ایک جماعت، ایک ملک دشمن جماعت، گورنمنٹ کے وہ سارے جتنے بھی وزراء ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے بھی 9 مئی کے حوالے سے ٹویٹ کی ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی 9 مئی کے حوالے سے ٹویٹ کی ہوئی ہے، خصوصی اجلاس بھی بلایا جا رہا تھا، طارق صاحب کہہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی قرارداد بھی پیش کی جائے گی۔ تو آپ کو ان ساری چیزوں کو دیکھیں، اگر یہ آپ تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو ناپسند کرتے ہو تو آپ ان ساری باتوں کو سنیں تو آپ کو وہی بات یاد آ جائے گی کہ آپ کے کانوں کو یہ ساری چیزیں بڑی اچھی لگیں گی۔ جن کے کانوں کو یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں تو وہ ساری وہ سن رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دوسرا نیریٹو دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر وہ نیریٹو ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں پہ تحریک انصاف بہت سارے مطالبات کر رہی ہے، جہاں پہ یہ مقدمے چلانے کی بات کر رہے ہیں، جلد سزائیں دینے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ تحریک انصاف جو ہے وہ تحقیقات کی بات کر رہی ہے۔ اب کچھ جو ان کی باتیں ہیں وہ کچھ لوگوں کو اچھی لگتی ہوں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کب تک وہ ساری باتیں سنتے رہیں گے جو صرف ہمیں اچھی لگتی ہیں؟ کچھ حقائق کے اوپر، کچھ جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھ کے جو ہے چیزوں کو آگے لے کے چلنا پڑے گا، اس لیے کہ جس حالت میں اس وقت ملک ہے، جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں، میرے خیال میں خالی باتوں سے اور خالی ایک دوسرے کے کان خوش کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ زمین پہ حقائق یہ ہیں کہ ایک بڑا حصہ ہے قوم کا جو اس حکومت کو پسند نہیں کرتا، ایک بڑا حصہ ایسا ہے اس قوم کا جو یہ سمجھتا ہے کہ جناب 8 فروری کو دھاندلی ہوئی، جو یہ سمجھتا ہے کہ جناب 9 مئی کو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے لیڈر کو اس طریقے سے پکڑا گیا جس طرح نہیں پکڑا جانا چاہیے تھا۔ اب اگر میں تھوڑی سی آپ کو مثالیں دوں کہ وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہر کوئی اپنا اپنا بیانیہ کر رہا ہے، یہ سامنے پہلے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو نہیں بلایا جا سکتا، اور یہ جو ہے پبلک پراپرٹی اور جس طرح ملٹری انسٹالیشنز وغیرہ پہ حملے ہوئے وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ لیٹ ناٹ دیٹ شیڈوز آف لائز ہائڈ دا لائٹ آف ٹروتھ، کہ جو یہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں اس سے سچ کی روشنی نہیں چھپ سکتی۔ 1 سال پہلے جو کچھ یہاں پہ ہوا اور جس قسم کی حرکتیں ہوئی وہ قطعاً قابل قبول نہیں۔ اچھا، اب جو 9 مئی کو ہوا واقعی وہ قطعاً قابل قبول نہیں۔ کیسے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ آپ جلاؤ گراؤ کریں، اپنے ملک کو جلائیں، اپنے جو ہے کور کمانڈر کے گھر پہ چڑھ دوڑیں؟ تو یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اس میں جو لوگ ملوث ہیں آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ لیکن ایشو وہاں پہ بنا جہاں پہ پھر اس کے اوپر سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی، اور وہ سیاسی جماعتیں جن کے پاس اور کچھ نہیں تھا انہوں نے 9 مئی کر کے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ سیاسی کر دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے کانوں کو اچھا لگانے کے لیے، اچھا محسوس کروانے کے لیے کوئی جو مرضی کہتے رہے، گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ بالکل واضح ہے کہ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ حکومت کا نیریٹو نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس میں یہ ہے وہ ہے. اسی طرح جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ہر کوئی اپنا اپنا نیریٹو لے کے آ رہا ہے. اگر آپ یہ سامنے دیکھیں تو تحریک انصاف جو ہے انہوں نے آج ریلیز بھی نکالی ہیں. اب ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس طریقے سے جناب بڑے پیمانے کے اوپر ایک بڑی سیاسی جماعت جو پنجاب میں اتنی زیادہ مضبوط ہے، اب جو چیزیں ہم لورا لائی کے حوالے سے سنتے تھے، اب اس طرح کی آوازیں اگر لاہور سے آ رہی ہیں حکومت کے خلاف تو یہ پریشان کن صورتحال ہے. اب صرف وہ آوازیں تو نہیں سننی جو ہمارے کانوں کو اچھی لگیں اور ایک دوسرے کو ہم میوزک ہی سناتے رہے. نہیں، ہم نے چیزوں کو سمجھنا ہے، کوشش کرنی ہے اور چیزوں کو اس نہج پہ نہیں لے کے جانا کہ جہاں پہ ملک دشمن جو ہے آپ کے ان سارے چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. ایک طرف یہ حالت ہے ملک کے اندر اور دوسری طرف آج ہی گوادر میں دہشت گردوں نے عام شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا. وہاں پہ جو حجام کو کسی دکان پہ کام کرتے تھے ورکرز، ان کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا. کیا یہ چیزیں قابل قبول ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ بحث تو اس ملک میں وہ ان ساری چیزوں پہ ہونی چاہیے تھی کہ چیزوں کو ہم کس طرح بہتر کریں، لیکن انفارچونیٹلی بحث اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ پہلی دفعہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ حکومت سے جو ہے ناخوش ہے. وہ ریاست سے کھل کے اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے، وہ کھل کے ریاست کے نیریٹو کو چیلنج کر رہا ہے. یہ قطعاً کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کے لیول پہ بھی، سیاسی جماعتوں کے لیول پہ بھی اور ہر لیول کے اوپر. اب آپ یہ دیکھ لیں آزاد کشمیر میں جناب ریلی نکل رہی ہے. آج ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب 9 مئی سیاہ دن ہے، اس دن یہ ہوا. دوسری طرف جو ریلیاں نکال رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاہ دن اس لیے ہے کہ جس طرح 9 مئی کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا. یہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کیا ہوا ہے. ان کے لیڈر یہ شیئر کر رہے ہیں کہ جناب جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی اسی نے 9 مئی کروائی. اب عمران خان صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، کیا وہ طریقہ درست تھا کہ ایک ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو بلاک کے اندر جہاں پہ وہ اپنی بایو میٹرک کرنے گئے ہوئے تھے، یہ وہی بایو میٹرک ہے جو میاں صاحب کی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہوئی تھی، اس کے لیے عمران خان کو وہاں پہ بھیجا گیا. رینجر نے شیشے توڑ کے سابق وزیر اعظم کو ادھر سے پکڑ کے وہ لے کے گئے. کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ کیا اس وقت کی حکومت ویٹ نہیں کر سکتی تھی؟ کوئی بہتر طریقے سے گرفتار نہیں کر سکتی تھی؟ پھر اس کی جو فوٹیج آئی اس کے اوپر بھی پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ریئیکشن. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جلاؤ گھراؤ شروع کر دیں؟ نہیں، وہ بھی قطعاً جائز نہیں ہے. اب اس گرفتاری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری ہے، غیر قانونی گرفتاری قرار دیا. اس کے اوپر انکوائری کی بات کی وہاں پہ ہائی کورٹ سے چیف جسٹس صاحب نے. اس انکوائری کا کیا ہوا؟ اگر یہ سارے معاملات اس وقت ڈیل ہو جاتے کہ یہ جس طریقے سے عمران خان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا، جو لوگ آئے تھے ان کے اوپر انکوائری ہوتی، اس طرح کیوں گرفتار کیا گیا، یہ معاملہ وہیں پہ انکوائری کی رپورٹ آ جاتی. 9 مئی میں جو لوگ ملوث تھے ان کو جناب بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں، یہ لاہور میں تھا، یہ کراچی میں تھا، یہ ادھر تھا، ان کے اوپر مقدمات چلائیں. کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ جناب اپنے ہی ہمارے اداروں کے اوپر کوئی حملہ کرے، اپنے ہی ملک کے اوپر کوئی ڈنڈے برسائے، اپنے جو ہے اداروں سے کوئی لڑے؟ یہ تو کوئی بھی کسی کو پسند نہیں ہے. تو اس میں جو ملوث تھا ان کے خلاف کیسز چلتے، لیکن اس کے اوپر انفارچونیٹلی نون لیگ والوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک سیاسی بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ جناب ایک بندہ جو ہے وہ لاہور میں بھی اس کے اوپر کیس ڈال دیا، اس کے اوپر سرگودا میں بھی ڈال دیا، وہ سب کچھ میڈل ہو گیا. وہ کیسز اس حالت میں ہو گئے ہیں، ان میں اتنی زیادہ وہ پیچیدگیاں ہو گئی ہیں کہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. میں ابھی آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. ایک ایک کیس ہوتا، ایویڈنس ہوتا، آپ نے ضرور 10,000 بندے کو کرنا ہے. آپ مثال قائم کرتے، جن لوگوں نے کیا ہے ان کو سزائیں ملتی اور پوری قوم جو ہے پیچھے کھڑی ہوتی. لیکن اس کے بعد پھر وہ اگر آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی، جس کا نام لیا، جس کی 27 کالز گنوائی، اس نے جماعت چھوڑی تو وہ ادھر ہو گیا. جو گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے وہ جیل میں ہے، جو چھت پہ کھڑی ہے اس نے جماعت چھوڑی تو وہ ادھر ہو گئی. تو یہ وہ ساری چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جس کا جو کردار تھا اس کو اس کے مطابق ڈیل کیا جانا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. پھر انتظامیہ کا بہت بڑا فیلئر تھا. اور آپ دیکھیں کہ اگر ایک کسی نائب تحصیلدار کا گھر بھی یا بلڈنگ بھی کوئی جلا دی جائے تو جناب پوری انتظامیہ معطل ہو جاتی ہے. کور کمانڈر صاحب کا گھر، اور وہ گھر جس کو جناح ہاؤس کہتے ہیں، جو ماضی میں قائد اعظم صاحب کا گھر تھا، اب جو ہے حکومت کے زیر استعمال تھا، اس گھر کو اس طرح جلا دینا. اور وہاں پہ کتنی انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوئی. وہ آئی جی آج بھی پنجاب کے آئی جی ہیں.
کیا ان کا وہاں پہ انتظامی فیلئر نہیں تھا؟ کیا ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا ادھر انکوائری ہونے کی ضرورت نہیں تھی؟ پھر اس کے بعد جو لوگوں کے گھروں پہ چھاپوں کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ اس میں بیچ میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، بہت سارے الزامات لگے، بہت سارے لوگوں جانوں سے گئے، اور وہ پورا جناب وہ پوری لسٹ آج تحریک انصاف والوں نے، ان کی لیڈرشپ نے، وہ میڈیا پہ بھی بتاتے رہے، وہ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کرتے رہے. تو وہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ہر کوئی اپنا اپنا نیریٹو پیش کرتا رہا، جس کی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے سارا وہ کہیں پہ دب کے رہ گیا. لیکن ابھی بھی حقیقت یہی ہے کہ جناب اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے، پر یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب سیاست کو اس سے علیحدہ کیا جائے گا. اس کے ذریعے اگر آپ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ عوام اس طرح نہیں مانے گی. وہ جو ایک بڑا اسٹرانگ کیس تھا، اگر اس کو کس طریقے سے خراب کیا جاتا ہے تو اس کی پولیٹیکل اگر آپ ہینڈلنگ دیکھیں 9 مئی کی تو اس میں آپ کو واضح نظر آتا ہے. اس میں ساری چیزوں کو آپ کو پروو کرنا پڑے گا، چاہے وہ خان صاحب کی اس طرح انلیگل گرفتاری ہے یا پھر وہاں پہ ڈنڈے سوٹے مار کے شیشے توڑ کے رینجرز کا اندر گھسنا. اور رینجرز آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت کے زیر کنٹرول ہوتی ہے اور رینجرز جو ہے وہ وزیر داخلہ کے زیر کنٹرول ہوتی ہے. اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے جب رینجرز اندر گھسی اور عمران خان کو اس طرح پکڑ کے وہ لے کے گئے. تو گرفتاری تو اور طریقے سے بھی ہو سکتی تھی، پر اینی وے یہ وہ سارے معاملات ہیں. بڑا انفارچونیٹ دن ہے. اس کے اوپر جو کچھ جو کان ہیں جن کو اچھا لگتا ہے کہ جناب پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی فالس فلیگ ہے اور یہ کسی اور نے کرا دی ہے، تو ان کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہے. دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی ایک جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے اور دہشت گرد ہے، اور پوری قوم جو ہے دوسری طرف کھڑی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ہر کسی نے اپنا اپنا بیانیہ ہے، کچھ اس کو مانتے ہیں کچھ اس کو مانتے ہیں. اور سچویشن اس نہج پہ کیوں پہنچی ہے وہ سچویشن میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کو پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا جی، لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے انتظامیہ ناراض ہے. جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب سے یہ سامنے ٹریبیون کی آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں. اب اس میں ایشو کیا ہو رہا ہے؟ کل بھی چیف جسٹس صاحب کے خلاف وہاں پہ مظاہرے وغیرہ بھی ہو رہے تھے، پاکستان بار کونسل کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور دیکھا کہ کچھ وکلا کے اوپر وہاں پہ پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج وغیرہ بھی ہوا. وہ سب کچھ ہوا. وہ ایک وہاں پہ جو کورٹس کو شفٹ کرنے کا معاملہ ہے، کچھ دہشت گردی کے مقدمات وغیرہ کا معاملہ ہے، وہ سلسلہ تو چل رہا ہے. لیکن جو یہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے اس وقت انتظامیہ ناراض ہے، حکومت جو ہے اس طرح تناؤ ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جب سے یہ نئے چیف جسٹس صاحب آئے انہوں نے پہلے تو یہ کام کیا، جو پچھلے چیف جسٹس تھے انہوں نے الیکشن ٹریبیونلز، آپ کو پتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ دھاندلی کے الزامات ہیں، انہوں نے صرف 2 جج صاحبان کو بھیجا. انہوں نے مزید نام بھیجے. کل بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، اس خبر کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، ٹریبیون کی خبر کے اندر بھی، کہ جناب ادھر الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا کیونکہ ان کو پسند نہیں ہے وہ جج. ان کو خطرہ ہے کہ جناب فیصلے وہ آئیں گے جو ہمیں پسند نہیں آئیں گے. دوسری طرف اب لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب وہ جو دہشت گردی کے عدالتوں کے لیے انہوں نے 5 جج صاحبان کے نام بھیجے ہیں، اس سے بھی انتظامیہ جو ہے وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں، ان کے مقدمات سننے ہیں. اور یہ سامنے آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ ساری لیڈرشپ ہے جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات چل رہے ہیں. اب انتظامیہ کی مرضی ہے کہ شاید ان کی مرضی کے جج لگائے جائیں، اس وجہ سے کوئی مسئلہ ہے. اور اسی طرح اس خبر کے اندر بھی لکھا ہے کہ جو رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں دے آر ان ایزی ود دا نامینیٹڈ 5 judges. Consequently, the Election Commission of Pakistan has refrained from officially notifying them as election tribunals, resulting in ongoing deadlock. جو وہ ڈیڈ لاک ہوا ہوا ہے، ایک تو وہ بیک لاک ہوا ہوا ہے کیسز کا سارا، وہ کیسز بھی آگے نہیں چل رہی، اور یہ ڈیڈ لاک جو ہے الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے جج بھیجے ہیں وہ بھی حکومت کو پسند نہیں، انتظامیہ کو پسند نہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ صحیح ججز کے نام بھیج رہے ہیں جنہوں نے آ کے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے ہیں، انتظامیہ کی مرضی کے فیصلے نہیں کرنے. تو اس وجہ سے شاید وہ انتظامیہ کو کوئی ایشو ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور ایشو ہو. اسی طرح جنہوں نے دہشت گردی کے مقدمات سننے ہیں، دہشت گردی کے مقدمات میں فیصلے کرنے ہیں، انہوں نے تو میرٹ کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اگر لاہور ہائی کورٹ ججز کے نام بھیج رہی ہے تو حکومت کیوں نہیں نوٹیفائی کر رہی؟ تو ان کی بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی. تو یہ اس وقت ایک طرح سے تناؤ چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں اور ایگزیکٹو میں. اب اس سارے عرصے کے دوران اگر ان کے خلاف کوئی نئی مہم شروع ہو جاتی ہے، ان کے خلاف احتجاج شروع ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ریلیٹڈ نہ ہو. جس طرح دیگر معاملات چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. آخر میں چھوٹی سی خبر، یہ جو گندم والی خبر ہے
حالت یہ ہے کہ جناب کسانوں کی گندم ابھی وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے اور کسان بیچارے جو ہیں ان کی گندم نہیں خریدی جا رہی. باتیں بہت ہو رہی ہیں ان کا مسئلہ حل ہوگا. مختلف ایریا سے کسان ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, مختلف صحافیوں سے رابطہ کر رہے ہیں, یار ہم لٹ گئے, ہم برباد ہو گئے, یہ کیا ہو رہا ہے. حکومت جناب اس نے ابھی تک ہم سے 1 کلو گندم نہیں خریدی. عام آڑتی خرید رہا ہے, کم پیسے دے رہا ہے. جب گندم چاہیے ہوتی ہے تو یہ آج ہی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, کسان پاکستان نامی کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس کو احمد نواز سکھیرا صاحب جو کیبنٹ کے میرے خیال فیڈرل سیکرٹری وغیرہ بھی تھے, غالباً کیبنٹ ڈویژن کے یا مطلب ہائی رینکنگ ہمارے اور یہاں پہ وہ بیوروکریٹ تھے, احمد نواز سکھیرا صاحب بڑی اچھی شہرت کے اور بڑے نفیس انسان ہے. بلکہ میں آئی ہیو نیور میٹ ہم, میں سکھیرا صاحب کو نہیں جانتا, زندگی میں کبھی نہیں ملا ہوں, کبھی ان سے بات نہیں ہوئی, ٹیلی فون پہ بھی کبھی بات نہیں ہوئی. لیکن جب میں ان کی ٹویٹس وغیرہ پڑھتا ہوں تو ان کی ٹویٹس میں مجھے نفاست نظر آتی ہے. تو انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ اس سے جو ہے وہ جو امپورٹ مافیا ہے, جو یوکرینین فارمرز ہیں وہ سارے ہنس رہے ہوں گے, ہمارا کسان جو کس حالت میں. اینی وے یہ جو کسان پاکستان ہے انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ 2023 میں یہ اے سی صاحبہ گندم کو ڈھونڈ رہی تھیں, 2024 میں کسان اے سی کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب ہم امید کرتے ہیں کہ جناب جو بھی اگر یہ اے سی صاحبہ ہی ہیں تو یہ اس دفعہ بھی کچھ کریں گی اور اپنی حکومت کو بتائیں گی کہ جناب کسان لوٹ رہا ہے, ان سے تھوڑی سی گندم خرید لیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.